تلاوت کیا، اس میں خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق بیان فرمایا۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اسی لیے ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یا امہات المؤمنین اگر زیادہ ہوں تو۔ امہات المؤمنین میں سے جو مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد از وصال حضرت امی خدیجہ الکبریٰ کو جس محبت سے یاد فرمایا، امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اگر مجھے کسی عورت پہ رشک آیا ہے، اگر مجھے کسی عورت کے مقدر پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ میری جگہ ہوتی، وہ امی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امی خدیجہ الکبریٰ کا، اور کیوں نہ ہو۔ جب کسی کام کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بڑا تکلیف کا، صبر کا اور آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ بن جائے جب کوئی چیز تو پھر تو جو مرضی آئے، آسانی ہی آسانی ہے۔ پہلی اینٹ رکھنا یہ مشکل ہے، اور جب اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھا جائے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جہاں بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرے سیاہ ہو جائیں غصے سے، اور یہ سوچا جائے کہ اس آر کو، اس ذلت کو کیسے اس سے جان چھڑائی جائے، اسے مٹی میں دفن کر دیں یا کوئی اور اس کا حل نکالیں یا اس کو زندہ رہنے دیں۔ اس درندہ صفت معاشرے میں آ کر اللہ کی توحید کی بات کرنا، اس میں بیٹیوں کو ان کا مقام دینا، اس میں غلاموں کو ان کا جائز حق دلوانا، اس میں آ کر انسان کو انسانیت کے اس اعلیٰ و عرفہ مرتبے پہ فائز کرنا، یہ کوئی آسان نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اگر 950 سال کا عرصہ تبلیغ فرمائے تو 40 سے کچھ اوپر لوگ ان پر ایمان لائے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے سنگ دل لوگ، امیہ بن خلف جیسے، ایسے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک ہستی ایسی ہمیں نظر آتی ہے جو روز اول سے پہلے لمحہ سے وحی کے نزول کے وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلی ہے، وہ امی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور امی خدیجہ الکبریٰ کوئی عام خاتون نہیں ہے، آپ ایک کامیاب تاجرہ ہیں، بزنس وومن ہے، آپ کا کاروباری قد کاٹ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ یعنی آج کے بل گیٹس کو آپ بھول جائیں، آج کے امبانی کو آپ بھول جائیں، امی خدیجہ الکبریٰ کا اتنا بڑا سٹرکچر، اتنا بڑا بزنس جس کو اکیلے وہ لیڈ کر رہی تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے شانیں سنی، عظمتیں سنی کہ ایسا بھی ایک شخص نوجوان ہے مکہ میں جو ایماندار ہے، جو دیانتدار ہے، جو متقی ہے، جو انصاف کے اصولوں پہ چلتا ہے،
تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. وہ بات طویل ہو جائے گی، میں اس طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ آپ میرے مال تجارت کو لے کے جائیے، اور ساتھ اپنے ایک وفادار غلام کو کیا کہ تم نے یہ نوٹ کرنا ہے ان کی عادات، ان کے اعمال، ان کے افعال. اور جب واپس یہ قافلہ پلٹا، امی خدیجہ الکبریٰ اپنی بالکنی پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی. جب یہ قافلہ دور سے آتا نظر آیا تو امی خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ جدھر جدھر مدینے کے تاجدار جلوہ گری فرماتے ہیں، آسمان پہ بادل وہیں وہیں آ کے سایہ کرتا چلا جا رہا ہے. اب امی خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئی، اور پھر جب اپنے غلام سے پوچھا، اس نے جب راستے کے معاملات سے آگاہ کیا تو امی خدیجہ الکبریٰ نے دیر نہیں لگائی، فوراً رشتہ بھیجا کہ میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ آپ سے نکاح ہو جائے. اب جس کا لقب ہو ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، نوکروں کی، نوکرانیوں کی ایک لمبی فوج ظفر موج ہو، نکاح کے بعد ساری زندگی جو تقریباً یہ عرصہ جو ہے یہ 25 سال کے قریب بن جاتا ہے، ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں جو امی خدیجہ الکبریٰ نے کسی ملازمہ سے کروایا. ساڑیاں بیگماں تو ساڑیاں مریدنیاں نے نا، تاں تو سبحان اللہ نہیں کیا. اس گل تو سبحان اللہ بنتی ہے. ایک کام یہ وہ نہیں ہے جو کسی غریب گھر سے اٹھ کے آ گئی ہیں، یہ نوکروں میں سے آئی ہیں، ملازماؤں میں سے آئی ہیں، کبھی پانی خود نہیں پیا، ابرو کے اشارے پہ کام کرنے کے لیے دوڑیں لگتی ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں بطور زوجہ محترمہ تو پھر خادمہ بن کر زندگی بسر کی ہے. اور پھر سب سے مشکل کام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا. سگریٹ دی ڈبی 600 دی لین لگیاں، دل نو ہاتھ نہیں پہنتا. گولڈ لفٹ پینا ہے، اسی کیپسٹن پینا ہے، پتہ نہیں ان کی نگی ڈبی. کدی نہیں سوچا گے دوجی واری کے دکاندار کہے نا 50 روپیہ ود، یار کل آنے دلی قیمت ود گئی، اچھا فوراً 50 روپیہ کٹ کے دینا. یہ نہیں کہنا کہ نہیں میں پیندا ہی نہیں، چھڈ 50 روپیہ ود گیا رو. کدی ویکھیا نہیں؟ اور اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے میں نے اینی شاید ہوں، میں جمعہ پڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا، جب مسجد کے چندے کی جھولی جاتی ہے نا تو جو بندہ گھر سے سوچ کے ہے نا 10 روپے دینے ہیں، وہ یوں کر کے جب پیسے نکالتا ہے دیکھتا ہے 20 کا نوٹ ہے تو واپس اندر کر دیتا ہے. اللہ دے گھر نو 10 روپے بھی ود نہیں دینے، ایڈا حساب کتاب پکا ساڈا. تے نماز تو بعد منگنے کنے نے؟ لکھاں روپیے دے دے یا اللہ. منگنے لکھاں نے، دین لگیاں 10 روپیے دین لگیاں جان نکل جاتی. اور ایسے بھی عظیم لوگ ہیں دنیا میں. آپ مسجد کے چندے کے لیے جائیں تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. الحمدللہ ایسے بھی دعا دیتے ہیں نا، شکر ہے ڈنڈا نہیں مار دے. کتوں آئے مسجد تو آئے، اللہ بھلا کرے. گھر کوئی نہیں گا، کیبل والا آوے تھے انہوں نے فرمایا جے کدی اللہ بھلا کرے پتر جا آج. یہ مزاج بن گیا. راہ خدا میں لگانا بہت مشکل. اور اربا پتی خاتون، اربا نہیں تے کروڑا پتی تے پکی، کروڑوں روپیہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جن 2 ہستیوں نے اسلام پر پیسہ لگایا اور پانی کی طرح لگایا، ان میں پہلی ہستی امی خدیجہ الکبریٰ ہے اور دوسری ہستی جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. کروڑا روپیہ منہ سے کہنا آسان ہے بھائی، کروڑ کا فگر،
کروڑوں روپیہ جنہوں نے اسلام پر لگایا، اپنا سارا بزنس اسلام کو دے دیا، اس ہستی کا نام امی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور کیا کمال کی محبت تھی، عرض کی حضور میرا مال آپ کا مال، آپ جانے یہ مال جانے، جدھر دل کرے لگائیے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، اعلان نبوت سے پہلے کئی دن غار حرا میں رہتے۔ اور یہاں میں رک کر ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، دین کے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر ان کی گھر والی ان کا ساتھ نہ دیں، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ اس عالم دین کا یہ کریڈٹ ہے، میں کہتا ہوں 40% اس عالم دین کا ہے، 60% گھر بیٹھی ہوئی پردہ دار خاتون کا ہے، جو پوری سپورٹ دیتی ہے، فرمائشیں نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ دین کا کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور امی خدیجہ الکبریٰ کی سنت پہ عمل کرتی ہے۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے، آپ کا کھانا آپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا، اور پھر جب آپ زیادہ رک جاتے تو آپ خود مائی صاحبہ 40 برس کی تو عمر تھی جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب 50 برس 45 برس کی عمر کی خاتون غار حرا کی چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں۔ جو حج عمرہ کر کے آئے غار حرا کی چڑھائی چڑھے، انہیں سمجھ آئے گی آج تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، لیکن سانس سے سانس نہیں ملتا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی۔ تو جب سیڑھیاں نہیں تھی اس وقت وہ عزت مآب خاتون وہاں کھانا لے کے جا رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کھانا بھی پیش کرتی ہیں، اور شکوہ شکایت بھی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دل جمی کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ پہلی وحی کا نزول ہوا، اب گھر تشریف لائے، آپ نے امی خدیجہ الکبریٰ سے اس اپنی کیفیت کو شیئر کیا۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پہ فرمایا، عرض کی آقا آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، کیوں؟ آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ بیواؤں کا احساس فرمانے والے ہیں، آپ مساکین پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے جب کیفیت سنی انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو اپنا آخری سچا نبی بنا کے مبعوث فرما دیا ہے، اور میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ پر ظلم و ستم روا رکھے گی، اور میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لاتے ہوئے شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، بڑا ایک دردناک یہ پیریڈ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا۔ 3 سال تک اہلیان مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اس سوشل بائیکاٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ اس جگہ پہ تشریف فرما تھے جس کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھا کہ وہ اتنا سخت ٹائم تھا کہ سم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو پتے بھی کھانا پڑے۔ آج 3 ٹائم کھانا کھانے والا بھی رب سے گلے کرتا ہے، اچھی سحری اچھی افطاری کرنے والا بھی کہتا ہے یار بڑے حالات خراب چل رہے ہیں۔ حالات خراب آپ نے دیکھے نہیں، اللہ دکھائے نا آپ کو۔ حالات خراب تب ہوتے ہیں جب ماں تڑپ رہی اور آپ کی جیب میں دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تب حالات خراب ہوتے ہیں۔ حالات خراب تب ہوتے ہیں جب آپ کا بچہ آپ سے 2 روپے کی چیز کی فرمائش کرے اور آپ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی لے کے اپنے گھونٹ خون کے پی جائیں کہ یار 2 روپے بھی نہیں کہ اپنے بچے کی خواہش پوری کروں۔ باتیں آسان ہیں کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک قوم موسیٰ کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے تو سوچئے نا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آ سکتا ہے نا سارا کچھ، لیکن رب کی رضا پہ راضی۔ 3 سال کا وہ سخت ترین پیریڈ
اور چٹان کی طرح عرب کی ملکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہے. کہاں نازوں نخروں میں پلی اور کہاں بھوک پیاس فاقے پریشانیاں، لیکن ڈٹی رہی. یہ ہے امی خدیجہ الکبریٰ. اور پھر اللہ کے ہاں مقام کیا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بنا کے لا رہی تھی، جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی آقا ابھی چند لمحوں میں نا بس کچن سے چل پڑی ہیں امی خدیجہ الکبریٰ. اور گھر کتنا بڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج 10 مرلے کے گھر میں رہ کے بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے، 5 مرلے کے گھر میں رہ کے بھی شکر ادا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کتنے تھے؟ روضہ رسول ایک حجرہ ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. امی خدیجہ الکبریٰ چل پڑی، ادھر سے جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی امی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، ایک بول ایک برتن لے کے آپ کے لیے کچھ بنا کے. جب وہ تشریف لائیں تو انہیں رب کا سلام دیجئے. اور انہیں بشارت دیجئے جنت میں موتیوں کے پرسکون محل کی. دنیا میں جتنی تکالیف انہوں نے سہی، اللہ نے جنت میں ان کا محل بھی بڑا عالی شان تیار کیا ہے، اور وہاں بڑا سکون بھی رب نے ان کے لیے لکھ رکھا. یہ ہے امی خدیجہ الکبریٰ کا اللہ کے ہاں مقام. لیکن اس کی وجہ خدمت دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ نے مالی طور پر، اخلاقی طور پر، فزیکل اسلام کی خدمت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے بیٹوں کو راستہ دکھایا کہ میرے بچوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کی دولت پہ تکیہ نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے سونے مصطفیٰ سے نسبت پہ تکیہ کرنا. اور پھر میں سمجھانے کے لیے اب 2-4 باتیں عرض کر دوں. موضوع تو اتنا کی بیان ہو سکتا تھا اتنے ٹائم میں، سمجھانے کی نیت سے چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی نماز نہیں پڑھتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اگر ایک جملے میں آپ اس کو کرنا چاہیں تو وہ ہوگا دنیا کی محبت. دولت کمانی ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ بنے گی. لیکن دولت کمانا، اب دولت کمانے کے لیے ہم نے کیا اللہ کو ناراض. ٹھیک ہو گیا، بڑی دولت کما لیجیے، کروڑوں روپیہ اکٹھا کر لیا، بڑی دولت. ابھی موت آ جائے وہ دولت کدھر جائے گی؟ وہ گھر، وہ کاروبار، وہ فیکٹری، وہ مل، وہ بیلنس کدھر جائے گا؟ وہ گاڑی، وہ موبائل فون، وہ برانڈڈ کپڑے جوتے کدھر جائے گا؟ تو کیا کمایا آپ نے زندگی؟ سمجھ آ جائے تو، نہ آئے تو پھر تو موجہ ہی موجہ. عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. ہم بے وقوف لوگ ہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم بے وقوف لوگ ہیں. ہم جس چیز کو کمانے کے لیے زندگی ضائع کر دیتے ہیں وہ ہماری ہے ہی نہیں. گھر بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، گاڑی خریدتا کوئی ہے، چلاتا کوئی ہے. وہ بابا جی نا زمین پہ ہل چلا رہے تھے، بزرگاں نو گل بڑی سمجھ آئے گی چنگی، بچیاں نو پاویں نہ بھی آوے، کیونکہ بچیاں نو اردو آج کل نہیں آندی، پنجابی تو پنجابی رہی. انگلش میڈیم کا بڑا فتنہ ہے. کسی بچے کو اردو میں بیچارے کو کہے نا کچھ لکھنے کا، وہ آزمائش پہ پڑ جاتا ہے کیا لکھوں. انگلش ساڈے نال چنگی لکھ لیں. بابا جی ہل چلا رہے تھے، پاس سے کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا بابا تیری ہے، یعنی یہ زمین آپ کی ہے. بابا تیری ہے؟ بابے نے کہا نہیں پترا میری واری ہے. نہیں بیٹا میری باری ہے. نے کہا بابا عجیب بات کی ہے آپ نے. جواب سادہ سا تھا، ہاں یا نہ. میری ہے، ہاں جی. نہیں ہے، نہیں جی.
یہ باری کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا چلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی رب دی آسمان بھی رب دا، یہ بھی کدی بنیاں دی ہوئی ہے؟ یہ باریاں ہیں، آج آپ کی باری، کل کسی اور کی باری، پرسوں کسی اور کی باری۔ اے جنی زمین ہے نا جتھے اسی بیٹھے ہیں، جتھے اسی رہ رہے ہیں، اتنے ساڈے تو پہلے بھی دنیا رہی ہے، ساڈے تو بعد بھی رہن گے، یہ ساڈا نہیں ہے۔ تو اس کے چکر میں ہم نے کیا کیا؟ اپنے اللہ کو ناراض کیا، اور مر کے جب وہاں پہنچے اب پلے نہ نمازاں پڑھیاں، جے پڑھیاں بھی تو بغیر سکھیوں پڑھیاں، گڈی چلانی سکھ کے چلانے ہیں، سکریچ نہ پی جائے، نماز بغیر سکھی، اگوں پتہ کی کرتے ہیں اسی؟ وہ اللہ قبول کرنا لا، سبحان اللہ جی، گڈی بھی بغیر سکھیوں چلانا، یعنی سکریچ پی جائے گا، ہنے 50 لاکھ دی لے کے آئے، یہ مطلب 50 لاکھ دی ویلیو ہے، اور اس جگہ کی کوئی ویلیو نہیں جہاں رب تیری طرف متوجہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یوں ہونا چاہیے، اسی اینج کر کے کھلوندے ہیں پیر، پتہ ہی نہیں، کسی سے پوچھ لیں گے پتہ ہی کوئی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ قرات، قرآن کیسے پڑھنا؟ اسی قرآن پنجابی چ پڑھ دیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ پنجابی میں ہے قرآن، معذرت کے ساتھ۔ عربی میں کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ عربی میں۔ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں نا، اپنے چھوٹے بچے سے پوچھئے گا، ایک ہی آواز نکال کے دکھا، وہ آپ کو فونک کہتے ہیں اسے، یا جو بھی، وہ پڑھ کے سنائے گا، اسکول والے سکھاتے ہیں۔ صدقے جاواں اے بولنا سیکھ لیا بچے نے انگریزاں دے لہجے وچ، اور قرآن پڑھنا نہیں سیکھا مدنی ماہی کے لہجے میں۔ چلے میں اب بات کو ختم کر دوں اس آخری دعوت فکر پر، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے نا، جنازہ ہوئے گا انشاءاللہ، ہوئے گا جنازہ۔ ہوں اپنے اپنے دل تے ہاتھ رکھنا، میرے جواب نہیں دینا تسی، میں تواڈے کولوں سوال نہیں پوچھ رہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کو جنازہ درست آتا ہے پڑھنا؟ سوال نہیں پوچھا میں نے آپ سے، دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ کتنے ہیں جن کو جنازہ ٹھیک پڑھنا آتا ہے، جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ مردے نال بھی فراڈ، تے جدو آپ اتنے منجے دے پے ہوں گے۔ اور اس تو اگلی گل جڑی ایتھے اگر دل ہویا تے پے گا ہاتھ، اپنی اولاد نو بھی نہیں سکھایا۔ میرا جنازہ میرا پتر ہی نہیں پڑھ رہا، انہوں پڑھنا ہی نہیں آتا، پیو سکھا کے ہی نہیں مریا۔ کہاں ہے دین ہماری زندگی میں میرا بھائی؟ 4 دن نمازاں پڑھ لیاں، روزیاں ہی تے مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ دین کہاں ہے آپ کی اور میری زندگی میں؟ کلمہ کتنوں کو آتا ہے سیدھا؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی جنرل بات۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، در رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سن کے دیکھ لیجئے، کلمہ نہیں سیدھا، جنازہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو پراپر نہیں آتا، غسل پراپر پتہ ہی کوئی نہیں۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 4-5 بندے بتا دیں گے، باقی منہ ویکھن گے میرا مولوی صاحب نے پوچھ کی لے۔ پاکی نہ پاکی کے مسائل کا ہی نہیں پتا، پہلی صف میں نہیں بیٹھتے۔ تیمم کیسے کرنا؟ تیمم کا حکم کیا ہے؟ کب تیمم الاؤ ہے؟ اور پہلی صف میں جب اگر آئیں گے سلام پھرتے ہی دوڑ لگائیں گے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا کوئی پتہ نہیں، نان سٹاپ دوڑ لگے گی، واپس نکلو مسجد ڈگن لگی، معذاللہ۔ دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا نہیں۔ ابھی اوپر نیچے نمازی تھے ماشاءاللہ، یہ آپ بیٹھے ہیں صرف، باقی سارے چلے گئے، انہوں نے سارا دین سیکھ لیا، انہوں نے ضرورت ہی نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو انداز سوچ کا بدلے گا نا بات سن کے۔
کچھ تو دل اور دماغ کی کھڑکی کھلے گی کہ یار یہ بھی ہے، لیکن وہ چلے گئے. کیا کریں گے؟ سوئیں گے جا کے، اور رات جاگ کے گزاریں گے. راتی نہیں سونا، صبح سحری تو بعد سونا، 12 بجے اٹھ کے کام تے جانا، تے راتی 2 بجے کام تو آنا. حالانکہ قرآن نے واضح کر دیا رات میں نے تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، دن تمہیں رزق تلاش کرنے کے لیے دیے. ہن فجر تو بعد سون دا تک نہیں بننا، ہن جاؤ کام کرو. مغرب ٹائم گھر آ کے جی میں آج کل افطاری گھر کر دے ہو نا، پورا سال مغرب آ کے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ. یہ ہے اسلام، یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کیا رونا روئیں بھائی، ٹائم بڑا تھوڑا جا عمر دینا. کیا کیا آپ کے سامنے بات کریں اور کیا نہ کریں. بہرحال دعوت فکر صرف اتنی ہے میرا بھائی، غنیمت جانیے یہ لمحے اللہ نے موقع دیا، بار بار نیچے مل دے موقع. کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے، کب بے یار و مددگار کفن دفن کے ساتھ آگے چل پڑے. بلکہ آپ کو ایک اور تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. آپ روز دیکھتے ہیں بندہ فوت ہوتا ہے، دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد قبرستان سے سارے واپس گھر آتے ہیں، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا. بریانی ہے تے کھا کون رہا بہ کے؟ ملے دار. تو ساڈے نال بھی یہ نہیں ہونا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر ٹھہرو، قبر پر ٹھہرو. وہ مشکل میں ہے، وہاں کو قرآن پڑھو، کو ذکر کرو، اس بیچارے کی مشکل کو نکلے، اس کو کوئی حوصلہ رہے. میرے پتر کھلوتے نے، میرے کو بھتیجے کھلوتے نے، میرے کو یار کھلوتے نے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. انہیں کہا میری قبر تے میرا پتر اتنی دیر ضرور رکنا جنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کر کے گوشت بنا کے ونڈن ٹائم لگتا. 3-4 گھنٹے میرا پتر میری قبر تو نہ ہلنا. اتنے اسی دفنا کے دوڑ لانے ہیں واپس. کوئی تو جنازہ پڑھ کے نہ ہس جانے ہیں، کوئی قبرستان دفنا کے دوڑ لانے ہیں کہ بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے، جا کے بریانی کھائیے. وہ بیچارہ اتنے پھنسے ہے. یعنی آپ اس کی مثال یوں لینا، یہ باہر ناکے پہ پولیس آپ کو روک لے، تو پتر پیچھو موٹر سائیکل تو اتر کے غائب ہو جائے. گھر جا کے تھی پتر نو گلے لاؤ گے نا، متھا چومو گے، بڑا چنگا کام کیتے. ہاں کھانا کھانے کے بغیر کوئی. اور پھر وہ کھاتے ہمارے پڑ جاتی ہے جی بریلوی این کر کے. حالانکہ کئی امام احمد رضا تاجدار بریلی علیہ الرحمہ نے کوئی اس طرف رہنمائی نہیں فرمائی، نہ کسی ہمارے موجودہ زمانہ قریب ماضی قریب کے کسی بزرگ عالم دین نے کوئی اس پر کہا کہ یہ کرو. سب نے منع فرمایا. حق سننے کا حوصلہ پیدا کرے. ڈاکٹر تو کہے تھوڑا ہاتھ کٹنا ہے ورنہ بیماری ود جائے گی، ڈاکٹر نے تھا مار دینا چاہیے. لات ٹانگ کاٹنی پڑے گی جی، زہر پھیل رہا ہے تو پتر دا کام ہے نہ کرو پسٹل لوے تو جا کے ڈاکٹر نے ٹھوک دے تو میرے پیو دی لت کٹن دی گل کیتی. لیکن اتنے پتر کی کہندا ہے کٹو کٹو ڈاکٹر صاحب ابے نو بچاؤ. ٹھیک ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یار ابا زندہ تے رہے نا، اے نہ ہوئے زہر پھیلے ابا مر جائے. عالم دین کا یہی کام ہے، وہ معاشرے کے زہر ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم سے ناراض ہونے کی بجائے ہماری باتوں پہ توجہ کیا کریں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. جنازہ ایک بندہ بال یقین ٹھیک پڑھتا ہے، 500 بندہ جنازہ پڑھنے والا نا، 500 چو ایک بندہ ایسا ہے جڑا بال یقین جنازہ تہاڈا ٹھیک پڑھدا ہے. وہ کون ہے بھلا؟ تو پھر معافی دے دیو نا امام، جن نے جنازہ تہاڈا ٹھیک پڑھنا ہے. تہاڈے بچیاں تے تو سکھایا کوئی نہیں، جن نے جنازہ ٹھیک پڑھنا ہے وہ تو پھر حق ہے نا، وہ دی کوئی عزت کر لو تھوڑی جی. اس لیے میں ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا میں نے روٹین سے، لیکن چونکہ میرا اپنا گھر ہے، میں ایک عرصے سے یہاں آتا ہوں الحمدللہ. شفیق بھائی بیٹھے ہیں، آج سے کوئی میرے خیال سے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 20 سال پہلے کہ ہم نے یہاں شروع کیا تھا ماہانہ درس قرآن. یہ کچھ چہرے ہیں جو الحمدللہ بھائی صاحب بھی
تو ریگولر اس وقت سے تو عمر اب ماشاءاللہ بڑی محنت کرتا ہے، لے کے چل رہا ہے. 20 دن آپ کے لیے یہ ایک دسترخوان سجتا ہے. ایک دسترخوان وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کھانے ملتے ہیں، یہ وہ دسترخوان ہے جہاں سے آپ کو رسول اللہ کا دین سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کوشش کیا کریں روز بیٹھیں، نہ صرف خود بیٹھیں بلکہ اپنے بچوں کو بٹھائیں. بچے سیکھیں گے تو ہماری قبر آسان ہو جائے گی میرے بھائی. اور اگر بچے نہ مسجد آئے اگے اسی پھسنا قبر چ پے ہوں گے، پچھو تحفہ ہی کوئی نہیں آ رہے. تو تحفے کب آئیں گے؟ جب بچے مسجد آئیں گے، جب نماز پڑھیں گے. تو آج بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں صبح فجر کی نماز ٹائم نا، نماز پڑھنے والا بھی اپنے بچے کو نہیں اٹھاتا، نیندر خراب ہوئے گی. میں یہ گل کرنے لگا، گرمیاں یا سردیاں نماز جاندی ہے 6:20 تے فجر دی. 6:20 نہیں اٹھانا، 7 بجے اٹھانا، سکولوں لیٹ نہ ہو جائے. تو کنا فرق ہے؟ 40 منٹ کا. 40 منٹ پہلے اللہ دے حضور سجدے واسطے نہیں اٹھایا، 40 منٹ بعد سکول واسطے اٹھایا، تے خواہش کیے پتر وڈا ہو کے میرے اگے اکھ نہ چکے. اور چلیا جنوں تو رب دا فرما بردار نہیں بنایا وہ تیرا بنے گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ تیرا بھی نہیں. اس لیے امی خدیجۃ الکبریٰ کو آج اصالہ ثواب کیجئے گا خوب. ان کی یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اپنی بیٹیوں کو گھر میں سنائیے گا، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے ہماری ماں کی کیا خدمات ہیں، کیا قربانیاں ہیں. اور پھر جو میں نے دعوت دی ہے دین سیکھنے کے حوالے سے، تھوڑا سا اس پر بھی توجہ کیجئے گا. بغیر سیکھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے سیکھ لیں. شرم والی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں سیکھ سکے خیر. بہتر طریقہ یہ ہے جو حق بنتا ہے، آپ اپنی نماز ایک مرتبہ اپنے امام صاحب کو سنائیں. امام صاحب میں انج پڑھدا جے، کوئی کمی آئے تو میری ٹھیک کرا دیں. اگر ٹھیک ہوگی وہ آپ کو کہہ دیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تسلی ہو جائے. کوئی کمی ہوگی وہ آپ کی اصلاح کر دیں گے، ایسے نہیں ایسے کر لیں. اور کوئی عزت پہ فرق نہیں پڑتا. اللہ کا دین سیکھتے ہوئے کیا پریشانی یار. موبائل اگر بڈھے ویلے بھی لبے نا تو چلانا سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ پوتریاں نو پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ اے نکیا ہو رہا جی دادا ابو یار سمجھ نہیں آ رہی کر دے. وہ دسدا دادا ابو اینج کر لو اینج کر لو اینج کر لو. تو جی پوترے کو موبائل چلان سیکھن لگیا شرم نہیں، تو یار اللہ دا قرآن سیکھن لگیا کیڑی شرم والی گل. تو یہ سوچنے کی باتیں چھوٹی چھوٹی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دوران گفتگو کو جملہ